گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا کہ 5 سیٹیں اپوزیشن کے حق میں ہوں گی اور 6 سیٹیں جو ہیں وہ حکومت کے حصے میں ہوں گی. اور کافی اس پہ میرے خیال میں وقت بھی لگا, کوشش بھی کی گئی, لیکن جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ابھی کافی گروپ ہیں, اور ان گروپوں کی وجہ سے بڑی مشکل حکومت مشکل میں پڑ گئی. اور اسی وجہ سے یہ دیکھو نا کہ اس اسمبلی کا جس دن پہلا حلف تھا, میں نے آپ کو اس اسمبلی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا کیا حال ہے اور آئندہ اس کا کیا حال ہوگا, اور جس دن کیا حال تھا, تو وہی سلسلہ بدستور جاری ہے. یہ تو پختونوں کی ایک جرگہ جیسی اسمبلی تھی, لیکن وہ جرگہ نہ رہا, وہ اقدار نہ رہے, وہ نظم و ضبط نہ رہا, اور ایک دوسرے کے جو بڑے اور چھوٹے میں تمیز تھی وہ نہ رہی. تو جب بڑا چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا بڑا ہو جائے تو پھر اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ نہیں, میں نہیں مانتا ہوں. اور نہیں ماننا پارٹی کے اصولوں کے خلاف, آپ خود جانتے ہیں. تو ابھی ہم تو کچھ اور نہیں کہہ سکتے, چونکہ ذمہ دار لوگ آپس میں بیٹھے ہیں, ہمارے جماعت کی طرف سے بھی, اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت سے بھی. لیکن میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ یہ پختونوں کی ایک شاندار اسمبلی ہے, اور اس نے بہت وقار کے ساتھ یہاں پر لوگ آئے ہیں اور گئے ہیں, اور یہاں پر پھر ایک تاریخ رقم چھوڑی ہے. تو میں آج صرف دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت جو تھا اس صوبے میں آئے, اس اسمبلی میں آئے, اور صوبے میں نام کی حکومت نہیں ہے. یقین جانیے ہمارے صدرن ڈسٹرکٹ میں پولیس 4 بجے کے بعد نہیں نکل سکتی, عوام گھروں سے نہیں نکل سکتے. روزانہ اموات ہے, عام لوگوں کے بھی, فورسز کے بھی, لیکن اس پہ کوئی مذمتی بیان بھی صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں دے رہا کہ یہ برا ہو رہا ہے. ابھی یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مرضی سے کچھ جو ہو رہا ہے, ورنہ حکومت اتنی کمزور نہیں ہوتی ہے کہ وہ چند ہزار لوگوں کا, چند سو لوگوں کا وہ کام ٹھیک نہ کر سکے. تو صوبے آپ کے سامنے بھی یہ معاملات ہوتے تھے, آپ بھی یہ اسمبلی چلاتے تھے, تو ابھی جو آپ لوگوں کا فارمولہ طے ہوا تھا گورنمنٹ کے ساتھ 5-6 کا, تو وہ تو بلا مقابلہ کی سیٹلمنٹ تھی. اب باقاعدہ ووٹ پول کیے جا رہے ہیں, الیکشن ہو رہا ہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کوئی سرپرائز دے گی, کوئی سیٹیں زیادہ نکال دے گی؟ کوشش تو ہے بھائی, تو یہ اندر کی باتیں ہیں, کوئی غیب کی علم کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہماری خواہش تو ہوگی کہ اپوزیشن زیادہ سیٹیں نکالیں, لیکن وہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں شام 6-7 بجے نتیجہ نکل آئے گا. امید تو یہی ہے, چونکہ یہاں پر صوبے کے عوام بھی ناراض ہیں, گورنمنٹ ملازمین بھی ناراض ہیں, آپ کی برادری بھی ناراض ہیں. راضی تو کوئی بندہ مجھے نظر نہیں, ایم پی اے بھی ناراض ہے, چونکہ ایم پی اے کی کوئی اوقات نہیں ہے نا. ایم پی اے ابھی اس طرح ایک گپ شپ بن گیا ہے کہ لوگ اس پہ ہنستے ہیں. یہ تو وقار کی ایک علامت تھی, اور کریم جو ہوتے تھے آتے تھے, اور یہاں سے جب کسی کے پاس بھی جاتے وہ بھی اس کا لحاظ رکھتے تھے, اور وہ خود بھی لوگوں کا لحاظ رکھتا. تو وہ لحاظ ختم ہو گیا ہے. ابھی یہ ہے کہ بس لوگ تبدیلی چاہتے تھے, اور اللہ سے آپ جو کچھ مانگے کہ وہ دینے والا ہے. تو شاید اس صوبے کے عوام نے یہی چیز مانگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سپرد کی ہے. باقی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. سر یہ بتائیے, آپ خود وزیر اعلیٰ بھی رہ چکی ہے, اسمبلی کے معاملات بھی چلا چکی ہے. کل اسمبلی کے بجائے گورنر ہاؤس میں نومنتخب اراکین کی حلف برداری کو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ آئین و قواعد و ضوابط کے خلاف ہے. تو آپ کیا کہیں گے, کیا یہ آئین و جو قانون ہے قانون کے خلاف ہے, اور اسمبلی کی جو روایت ہے اور قواعد و ضوابط ہے اس کے خلاف ہے؟
آپ ان سے پوچھیں کہ یہ معاملہ بنایا کس نے، اور پہلے بھی حلف کو یہاں پر نہیں ہونے دیا. ابھی تو نہیں ہے، پہلے سے 1.5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ابھی 5-6 حکومت کے ایم پی ایز آتے ہیں اور باقی نہیں آتے ہیں. تو یہ تو سمجھوتا ہے نا کہ ہم آج حلف ان سے نہیں لیں گے، اور پھر ان میں سے ایک آدمی 5 میں سے اٹھتا ہے کہ قرم پورا نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن کے کمیشن کے پاس ابھی کیا باقی تھا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان سے حلف بھی لے لیں، اور یہ ابھی صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ ہے، اور ہمارے اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بھی اس میں ایک رول ادا کرتے کہ اس اسمبلی کا وقار خراب نہ ہوتا. ابھی پورا ملک جو ہے وہ ہنس رہا ہے صوبائی اسمبلی پہ، اسپیکر پہ، حکومت پہ اور ممبران اسمبلی پہ. تو یہ تو انہوں نے مجبور کیا الیکشن کمیشن کو، اور گورنر ہاؤس کو اگر وہاں پر اجازت دی تو وہ چیف جسٹس صاحب نے دیا، ان کے مطابق دیا. تو ابھی یہ خود آئین کو بہتر جانتے ہیں جو ترجمہ کرتا ہے، اور جس آدمی نے رات کو ترجمہ کیا تھا اس ایکٹ کا، اس نے کبھی قانون پہ عمل کیا ہے؟ یہ خود قانون کا لحاظ رکھتا ہے. تو یہ تو ان لوگوں نے مجبور کیا کہ اسمبلی کے باہر مجبوراً یہ کرنا پڑا، لیکن وہ بھی آئین کے مطابق ہے. اگر اسپیکر صاحب اس سے حلف نہ لے، یا ایسا بہانہ بنا کے کہ وہ حلف نہ لے سکے، تو پھر آرٹیکل 155 جو ہے نا وہ اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس کو کہے گی، اور پھر چیف جسٹس کسی کو وہاں پر منتخب کرے گا کہ وہ حلف لے لے. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ کیا اندرونی اختلافات کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نے سینیٹ انتخابات کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد کیے تھے، کیا وجہ؟ ہاں، تو میرے خیال میں اگر یہ اس طرح نہ ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ کیا ہے جی. آپ کو ایم پی اے آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ ایم پی اے کتنے خوش ہیں، اور ایم پی ایس کے لیے ایک موقع ہوتا ہے بدلہ لینے کا یہ دن. ابھی ایم پی اے کی نہ تانے میں عزت ہے، ایم پی اے کی نہ یہاں پر اسمبلی میں عزت ہے، ایم پی اے کی نہ وہاں پر سیکریٹریٹ میں کوئی پوچھتا ہے، اور نہ گاؤں میں جب اشارہ چاہ سکتا ہے، جب کوئی چیز مانگے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، وفاق سے مانگو. آپ کا اختیار نہیں ہے، بیٹے کس لیے ہیں؟ شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ کا اختیار نہیں ہے اور گورنمنٹ کے وسائل تنخواہ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے. میرے اختیار نہیں ہوگا، مجھے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ان کو بھی بیٹھنے کا حق نہیں. اسپریڈنگ کا خطرہ ہے، ایسا چل رہا ہے، کچھ کام ہے؟ میرے خیال میں تو آج اسلام آباد سے آیا ہوں. یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا چونکہ آپ پوچھتے رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں کہ کیا صورتحال ہے. میں تو ابھی آیا تھا صبح، اور ابھی دوبارہ اسلام آباد جا رہا ہوں، چونکہ ایک دن میں پہلے آیا تھا حلف کے لیے، اور ایک ابھی ووٹ کے لیے. باقی میری عمر کا آدمی اس اسمبلی میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتا.